اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الوداع ماہ رمضان المبارک کے دعا کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بی بی جان پیش کر رہی ہیں۔ امام فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام۔ یعنی رمضان کو آپ نے رمضان المبارک کو دوستان خدا کی عید کہا ہے، یعنی اتنے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے آنے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، گویا عید کے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جس میں امیدیں براتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین کے جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اے وہ سر چشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمدم جو انس اور وابستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام، بے شک میرے مولا۔ اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان المبارک، تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں اور جنہوں نے تیری عزت و حرمت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں، تجھ پر سلام۔ تو کس قدر گناہوں کو معاف کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، تجھ پر سلام۔ تو گناہ گاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں ہے، تجھ پر سلام، جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا، تجھ پر سلام۔ اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے، تجھ پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے سلام۔ ابھی کل ہی ہم تجھ پر کتنے فریبتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی، سلام ہو۔ اے اللہ، ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی اور صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا مگر کمیوں کوتاہی کے ساتھ اور بہت ہی کم طریقے سے اسے بجا لا سکے۔ اے اللہ، ہم اپنی بدعملی کا اقرار ہے اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں۔ اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے، لہذا اس کمی اور کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہیں ہمیں ایسا اجر عطا کر دے ہم اس کے ذریعے دلخواہ فضیلت اور سعادت کو پا سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کی ہم آرزومند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں۔
اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی اور کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما لے. ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان المبارک سے جوڑ دے. الہی آمین. پروردگار ہمیں اگلا ماہ رمضان المبارک سب کو نصیب ہو، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری مدد فرمانا، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ عزیز کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان المبارک میں تیرے حق کی ادائیگی کا باعث ہو. الہی آمین. اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ و کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے. اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے. الہی آمین. ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور تانا زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کار بن کر جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس مہینے میں ہمارے لیے نام پسند کرتا ہے. اے اللہ، محمد و آل محمد میں رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کی رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دنوں کو ہمارے لیے مبارک قرار دے دے. الہی آمین. اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہو. الہی آمین. اور تو ہمارے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو بخش دے. بار اللہ، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے. الہی آمین. اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال دے ہمیشہ کے لیے. اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت بانصیب اور بہرمند قرار دے. اے اللہ، جس کسی نے جیسا چاہا اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما حق ہو اس کا احترام مرکوز رکھا ہو اور اس کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہو رہا ہو اور گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو، یا بنیت قربت ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کیا ہو، تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایاں سے بخش دے، اپنی دولت بے پایاں میں سے بخش دے، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کر. الہی، اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک نہیں ہوتے، تیرے فضل کے دریا خشک نہیں ہوتے، اور تیرے خزانے میں کمی ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہیں، اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں، ان کے اجر و ثواب کی مانند ہمارے لیے اجر و ثواب سب فرما دے. الہی آمین. اے اللہ، ہم اس روزے فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع اور تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، ہر اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہیں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو.
ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہو۔ تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہمارے مالک، ہم سے راضی اور خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف پر جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے، اس کا شوق ہمیں نصیب فرما دے، تاکہ جس ثواب کی تجھ سے خواہش مند ہے اس کی لذت، اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں۔ ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دی، اور جن سے فرمان برداری اور اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ قرار دے، اور ہمارے سننے والوں کے لیے، تمام مومنین و مومنات، مہمان اہل بیت کے لیے، تمام اپنے بندوں کے لیے جنہوں نے اس ماہ میں روزے رکھے ہیں۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما الہی آمین۔ اے اللہ ہمارے نبی حضرت محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کیے، اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی، اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی، بلکہ اس سے بھی بہتر و برتر۔ اے تمام جہانوں کی پروردگار، ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، الہی آمین، جس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو، اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے، اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو جو ہم نے امام کی زبان میں کی ہے، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اہل بیت اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے صدقے میں بخش دے۔ پروردگار ہمارا حشر نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہو۔ پروردگار جب اس دنیا سے جائیں تو صاحبان ایمان ہمیں لینے کے لیے آئے، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہمارا راستہ متعین کر لینا میرے مالک۔ اگر اس رمضان میں تو نے یہ رمضان المبارک ہمارے لیے آخری رکھا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ بار اللہ ہمیں تا سال آئندہ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار تمام محبان اہل بیت کے گھروں میں خوشیاں ہوں۔ پروردگار سب کی صحت و سلامتی کے ساتھ اگلا ماہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آئے۔ پروردگار عالم کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام مظلوم کے۔ پروردگار عالم یہ جو دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے اتنی اموات ہو رہی ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، غربت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، پریشانیاں بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ پر اللہ اپنے رمضان المبارک کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں، تمام انبیاء اوصیاء اولیاء شہداء اور صدیقین کے صدقے میں اس دنیا سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ بار اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے بندے، تیری رحمت سے امید ہے کہ تو جلد از جلد ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمیں امید ہے آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔